دیکھیں، رمضان میں دو چیزیں اہم ہیں جس کے بارے میں ہم بار بار سنتے ہیں. جو بھی خطبے بھی آپ سنیں گے، کوئی لیکچر ہوگا وہ بھی آپ سنیں گے، آپس میں کوئی گیدرنگ بات ہوتی ہے، یہی دو باتیں سنیں گے اکثر. ایک قرآن کا ذکر اور ایک صیام کا ذکر. قرآن کا رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور صیام تو رمضان کی پہچان ہے. اور دونوں پر صحیح عمل کرنے کے لیے اس مسلمان کو چاہیے کہ تھوڑا سا متوجہ ہو کر اس رمضان عظیم مہینے کی ابتدا سے پہلے تیار ہو جائے کہ میں نے قرآن اور اس صیام کے لیے ابھی سے میں کیا کر سکتا ہوں. کیونکہ قرآن اور صیام کا حق ادا ہوا نا تو باقی پھر قیام، لیلۃ القدر باقی سے آسان ہو جاتی ہے. اگر ان میں کوئی کوتاہی ہوگا نہیں صحیح طریقے سے صیام میں اور قرآن کے حق ادا کرنے میں، خصوص طور پر صیام روزے کے، کیونکہ رمضان کے اصل مقصد ہی صیام ہے، تو پھر توفیق صحیح نہیں ہوتی. نہ قیام کی توفیق ہوتی ہے، نہ لیلۃ القدر کی توفیق ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ الفطر کی توفیق ہوتی ہے. اس میں پھر انسان وقت سے ضائع کر دیتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان اور قرآن کو جوڑ دیا ہے. ان انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان میں سے سب سے جو عظیم رات ہے لیلۃ القدر، اس میں قرآن کو اتارا گیا ہے. قرآن کہاں پہ اترا ہے؟ آدھا وسلم جب قرآن کا القاء ہو کہاں پہ ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، دل. تو قرآن کا براہ راست تعلق ہے دل سے، اور ہم نے اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے، صاف کرنا ہے ہر اس چیز سے جو اس دل میں کوئی خلل پیدا کر دے اور رب سے دور کر دے. شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، جتنی بھی بیماریاں ہیں دل کی نا، ان تمام چیزوں سے دل کو ہم نے پاک کرنا ہے. کرنا کس چیز سے ہے؟ دو طریقے ہیں. ایک قرآن ہے ہمارے پاس، اور قرآن کی تلاوت رمضان کا مزہ ہی اور ہے. جیسے تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں اور اصل مقصد ہے امام کی تلاوت کو سننا. لیکن عجب بات ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. کیوں نہیں سمجھتے؟ ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی. اس لیے رمضان سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ امام نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ سے شروع کرنا ہے. سورۃ بقرہ کی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سے تیاری کر لیں تک جب امام تلاوت کرے تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو. اور روزانہ آپ کو پتہ ہے 2 صفحے 4 صفحے پڑھتے ہیں روزانہ 8 رکعت میں 4 صفحے تک ہوتے، ہر رکعت میں آدھا صفحہ پڑھتے ہیں. 4 صفحے کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے روزانہ. اس سے پہلے کہ امام پڑھے تراویح میں آپ پہلے پڑھے تیار ہو جائے، پھر جب امام پڑھے آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے نا. اصل مقصد ہے اس تلاوت کا تراویح میں کہ آپ کے دل میں اس قرآن کا اثر ہو، اور جب اثر ہوگا تو انسان کی حالت بدلے گی، خیر کی طرف رغبت ہوگی، فرمانبرداری کی طرف. گناہوں سے انسان دوری اختیار کرتا ہے، چاہت ہوتی ہے، مزید سننے کی چاہت ہوتی ہے، مزید سمجھنے کی چاہت ہوتی ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے، نیک عمل آسان ہو جاتا ہے، جو نافرمانی وہ تھوڑی سی مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس انسان کا خیر کی طرف آنے کا. اور دوسری بات، اچھا روزے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کو روزہ رکھا ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ 2 لفظ ایمان و احتساب. ایمان کا مطلب جب ایمان کا لفظ مطلق بیان ہونا یعنی ایمان کے سارے تقاضے پورے کرنے، جو فرض ہے جو نفل ہے سب. اللہ تعالیٰ پر ایمان، ارکان ایمان تمام صحیح ہونے چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ کی رہنمائی کی ہے وہ عمل کرنے ہیں، کیونکہ ایمان کی تعریف میں عمل بھی شامل ہے. جتنے اعمال زیادہ ہوتے ہیں ایمان مضبوط ہوگا. تو ایمان کو مضبوط کرنا ہے رمضان میں. ایمان کا ایمان واحتسابا،
اخلاص سے نیت کے ساتھ رب سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے صرف، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لوگ تعریف کرتے نہیں کرتے، روزہ کیسے رکھتے ہیں، بڑا دیندار بندہ ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا روزہ گزار، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایماناً عقیدہ درست ہے، ایمان کے تمام تقاضے پورے ہیں، احتساباً اخلاص سے نیت صرف اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، رب کی طرف دیکھنا ہے اور اس عبادت کا حق ادا کرنا ہے۔ ایک دن کافی ہے اس تربیت کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کے پاس 30 دن ہوتی ہے، 29 دن ہوتے ہیں۔ واللہ زندگی بدلنے کے لیے رمضان اللہ تک کی طرف سے ایک خاص بڑی نعمت اور تحفہ ہے، ہماری زندگی میں بار بار آیا ہے، کئی سالوں سے آ رہا ہے۔ کتنی ہیں جو اس رمضان سے فائدہ حاصل کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور پچھلی سابقہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں آ کر جو فرمانبرداری کی زندگی ہے اور ایمان والی زندگی ہے وہ گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ سود کھاتے رمضان سے پہلے، سود کھاتے رمضان میں، سود کھاتے رمضان کے بعد، ظلم کرتے رمضان سے پہلے، ظلم کرتے رمضان میں، ظلم جاری رہتا رمضان کے بعد۔ روزے کا کوئی فرق پڑا ہے؟ فائدہ ہوا ہے؟ ہم روزہ رکھتے کیوں؟ لعلکم تتقون۔ کہاں ہے تقوی؟ تقوی ہمیں روکتا ہے بدکاری سے، زناکاری سے، سود خوری سے، ظلم سے، تمام نافرمانی سے ہمیں روکتا ہے، یہ تقوی ہے۔ تو کیسا روزہ جو میں متقی پرہیزگار 40-50 سال میں نہ بنا سکا؟ خلل روزے میں نہیں ہے، خلل قرآن میں نہیں ہے، خلل ہمارے اندر ہے۔ ہم نے آپ کو درست کرنا ہے، دل کو صاف رکھنا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، اور دل قرآن سے پاک ہوتا ہے، اور روزے میں انسان کی حالت ویسے اللہ کے قریب زیادہ ہوتی ہے، دل مائل ہوتا ہے خیر کی طرف، بہترین موقع ہے، واللہ بہترین موقع ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ پچھلے سالوں میں کیا گزرا ہے، گزر گیا ہے، وہ ہمارا پاسٹ ہے، ماضی ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں چند دن میں رمضان شروع ہونے والا ہے، ہمیں خوشی ہے رمضان آ رہا ہے۔ خوشی تب ہوگی جب اس رمضان کا حق ادا ہو، جب اس رمضان میں ہم رب سے زیادہ قریب ہو جائیں، جب اس رمضان میں ہم اپنے گناہوں سے زیادہ دور ہو جائیں، تب خوشی ہونی چاہیے نا۔ پھر ہم عید مناتے ہیں، عید تب منائی جاتی ہے، انسان خوش تب ہوتا ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کی زندگی تھوڑی سی بدلی ہے، اب وہ گناہوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتا جا رہا ہے، اب اس نے شرک، بدعات، خرافات، نافرمانی، سود خوری، حرام خوری، زناکاری، بدکاری، ظلم کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ قریب آ گیا ہے توحید، سنت اور اللہ کی فرمانبرداری اور عدل و انصاف اور بھلائی اور احسان کا راستہ اختیار کر چکا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، کرنے والا ایک انسان ہے، انجام دو مختلف ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے آپ پر منحصر ہے، نہیں کرنا چاہتے، پہلے وقت گزرا، یہ بھی گزر جائے گا، موت واللہ قریب ہے۔ پتہ نہیں یہ رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اللہ اعلم، لیکن جس کو اللہ نے، جس کی مقدر میں یہ رمضان اللہ نے لکھا ہے، اس کے نصیب میں رمضان آئے گا اور آ چکا ہے، تو اس کے لیے واللہ بہترین نعمت ہے، بہترین موقع ہے ابھی توبہ کا، رب کی مزید نزدیک ہونے کا اور گناہ سے دور ہونے کا۔ اسی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم مہینے کے روزہ رکھنے کی، قرآن کی صحیح تلاوت کی، قیام کی، اور زکوٰۃ الفطر اور دیگر تمام نیک اعمال کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے تمام عبادات جو ہم کر رہے ہیں، جس کا ہم خواہش ہے کرنے کی، ان سب کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔